ایک اسپیسیفک طبقہ ہے جس سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید ہمارا جو جمہوری نظام جو ہے وہی شاید ٹھیک نہیں ہے, اس میں انہیرنٹ فلاز ہیں. سیاستدانوں نے تو بعد میں آنا, آپ کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کا مطلب پودا کا بیج ہی ٹھیک نہیں ہے, تو درخت کس طرح بہتر ہو سکتا ہے. شاید ہم خلافت سے ہم نے دوری اتنی اختیار کر لی تو شاید آج ہم اس مقام پہ اسٹے کھڑے. دیکھیں ان دونوں معاملات میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت, اگر اس لفظ پہ ہم غور کریں تو بنیادی اس کی ایسنس نمائندگی ہے کہ ہر معاشرے کا طبقہ وہ اپنے نمائندے منتخب کرے اور وہ نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حقیقت میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے, ان کے مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے, اجتماعی عقل و دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے مسائل کا حل پیش کریں. اب یہ بات ہو گئی نمائندگی. اب میں آپ کو اس میں آپ کے آگے سوال رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ذرا مختلف آپ طبقات دیکھیے کہ جو غالب وقت بہت سے پیشوں کے اعتبار سے جو لوگوں کا گزرتا ہے. مثلا پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں کسان ہیں جو ایک کھیت میں اترتا ہے اور اس کھیت کے اندر وہ بیج بوتا ہے, اس کی نگہداشت کرتا ہے اور وہ فصل کی شکل میں وہ سامنے آتی ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو کروڑوں کے کسان کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان کسانوں کا نمائندہ یا نمائندے کتنی تعداد میں آپ کے پارلیمنٹ میں موجود آپ سے بتائیے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک بہت بڑا جاگیردار یا چلیں ایک چھوٹے درجے کا جاگیردار زمیندار, کیا وہ اس شخص کی نمائندگی کر سکتا ہے جو کھیتوں میں اتر کے جون گرمی کے اندر کھیتوں کے اندر وہ پانی لگاتا ہے, وہ فصل تیار کرنے میں اپنی جدوجہد کرتا ہے؟ کیا وہ اس کی مشکلات کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس سینکڑوں مربع اراضی ہو یا بہت سے مربع اس کے پاس زمین ہو, جو ایک دن بھی کھیت میں جا کے اس نے کھیتوں میں فصلوں کے اندر اس نے کبھی گوڈی نہیں کی, کبھی پانی نہیں باندھا, کبھی اور کام اس طرح کا نہیں کیے, وہ ان کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. میرا آپ سے سوال یہ ہے, جمہوریت کے اصول پہ ہی یہ حق نمائندگی کیا نہیں ہے کہ وہ فرد کی نمائندگی کو وہاں پارلیمنٹ. اسی طرح آگے چلتے چلے جائیے. ہاؤس وائفز ہمارے ملک کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ہیں, ان ہاؤس وائفز کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہے نہیں. اسی طرح ہمارے ہاں لوگ جاب کرتے ہیں, 9 to 5 جاب کرنے والے کروڑوں میں, ان کی نمائندگی پارلیمنٹ میں آپ کو نہیں ملے گی. اس طرح سے آپ اس کو گنتے چلے جائیے. ہمارے پورے ملک کو پیشوں کے اعتبار سے آپ دیکھیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں ہے. پارلیمنٹ میں کون لوگ پہنچتے ہیں؟ who has money, who've got money, جن کے پاس کروڑوں روپے اربوں روپے کے اثاثے جات ہیں اور کروڑوں روپے. اچھا, آپ کو ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر, چاہے اس پولیٹیکل پارٹی کا کلیم ہو کہ وہ اسلام سے وابستگی رکھتی ہے یا اس کا کلیم ہو کسی بھی اور نظریے کے اوپر وہ جماعت قائم ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کسی سرمایہ دار طبقے کی جو ہے وہ ایک ڈومیننس ہے, اور پارلیمنٹ میں یہی طبقہ. اچھا, پورے ملک کی ساخت دیکھیں معاشی اعتبار سے کیا ہے, اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہمیں جرنلسٹ اور ویڈیو چینلز تصاویر دکھاتے ہیں, تو جس طرح کی وہاں گاڑیاں آ کے رکتی ہیں اور جس طرح کے وہ مہنگے لباس سے بے تن کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو کیا وہ ہماری عوام کے نمائندے ہیں؟ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بڑے میسو ری تھنک کی ضرورت ہے کہ یہ حقیقی جمہوریت ہے نہیں. تو اس اعتبار سے پارلیمنٹ کا کیا اصول ہے کہ آپ تمام طبقات کی نمائندہ آپ پارلیمنٹ میں بھیجیں, وہ گفت و شنید اور بات چیت کے ذریعے اپنے اجتماعی مسائل کا حل تلاش کریں اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے فیصلہ سازی کا عمل کریں. تو یہ حقیقی ہمیں جمہوریت چاہیے. جہاں تک خلافت کی ایک رومانٹسائزیشن کا تعلق ہے, تو جو ہم نے پڑھا ہے, علماء سے سیکھا ہے, بات یہ ہے کہ خلافت کا مطلب تو حکومت ہے, تو حکومت تو کبھی نہ کبھی ہوگی. اب اگر وہ یہ کہیں کہ آج نیشن سٹیٹس کے دور میں جب بین الاقوامی سسٹم نیشن سٹیٹس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, ان کی ایک بین الاقوامی شناخت ہے, اقوام متحدہ بنی ہوئی ہے, اب اس کے اندر آپ خلافت کا ایک تصور لے کر آئیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں بسنے والے کیا وہ ترک خلیفہ کو قبول کریں گے یا افغان خلیفہ کو قبول کریں گے, یا وہاں یورپ میں بسنے والے مسلمان کیا ایک پاکستانی خلیفہ کو قبول کریں گے؟ تو خلافت کا مطلب در حقیقت حکومت ہے, اور حکومت کا تعلق تو یقیناً آج کے عرف سے ہوگا, اور آج کا عرف یعنی کہ پورے دنیا میں اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے وہ نیشن سٹیٹس کا تصور ہے, قومی جمہوریتوں کا تصور ہے. تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے وطن عزیز کے اندر
ایک صحیح معنوں میں حق نمائندگی کی بنیاد کے اوپر ایک ایسا سسٹم چاہیے کہ جس میں ہمارے ہی نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمارے اجتماعی مسائل پہ غور و فکر کر کے اس کا حل تلاش کریں.